بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں صلاۃ التسبیح کی فضیلت اور صلاۃ التسبیح کی ادائیگی کا طریقہ بیان کیا جائے گا۔ صلاۃ التسبیح کی فضیلت یہ ہے، سنن ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ ہے کہ فرمایا صلاۃ التسبیح کے بارے میں، غفر اللہ ذنبک، جو شخص صلاۃ التسبیح پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اولہ و آخرہ، جو گناہ اس کے پہلے ہوئے وہ بھی معاف فرما دے گا، جو بعد میں معاذ اللہ اگر اس سے سرزد ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف فرما دے گا۔ قدیمہ و حدیثہ، پرانے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا اور نئے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا۔ وخطأہ و عمدہ، جان بوجھ کے جو گناہ کیے اللہ انہیں بھی معاف فرما دے گا، اور جو خطاً سرزد ہوئے انہیں بھی معاف فرما دے گا۔ صغیرہ و کبیرہ، چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا اور بڑے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا۔ سرہ و علانیتہ، جو گناہ چھپ کر کیے انہیں بھی معاف فرمائے گا، اور جو لوگوں کے سامنے کیے علانیہ کیے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی معاف فرمائے گا، یعنی بالکل گناہوں سے بندہ پاک ہو جائے گا۔ لہٰذا صلاۃ التسبیح آج کی رات ضرور پڑھیں، ہر جمعے کو ہی صلاۃ التسبیح پڑھیں، ہفتے میں ایک بار، ہو سکے تو روزانہ پڑھیں۔ آ جائیے ادائیگی کا طریقہ کار سنتے ہیں۔ ادائیگی کا طریقہ کار بیان کرنے سے پہلے کچھ کلمات میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، ان کلمات کو یاد کر لیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ہر رکعت میں 75 بار پڑھنے ہوں گے۔ دوبارہ میں 3 مرتبہ ان کلمات کو دہرا دیتا ہوں تاکہ یہ کلمات آپ کو یاد ہو جائیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آ جائیے ادائیگی کا طریقہ کار سماعت کرتے ہیں۔ یہ 4 رکعتیں پڑھی جائیں گی۔ صلاۃ التسبیح کی نیت کر لیں، اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہیں، اللہ اکبر، ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اس کے بعد 15 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 15 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اس کے ساتھ سورت ملائیں۔ پھر سورت ملانے کے بعد 10 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ 15 اور 10 25 ہو گئے۔ پھر رکوع میں جائیں، رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد ان کلمات کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 35 ہو گئے۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد ربنا ولک الحمد، اس کے بعد آپ ان کلمات کو 10 مرتبہ پڑھیں گے، تو 45 ہو گئے۔ پھر سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح کے بعد ان کلمات کو 10 مرتبہ پڑھیں گے، 55 ہو گئے۔ پھر سجدے سے سر اٹھائیں گے، یعنی 2 سجدوں کے درمیان جو ہم بیٹھتے ہیں ان میں بھی 10 مرتبہ پڑھیں گے، تو 65 ہو گئے۔ پھر دوسرے سجدے کے لیے جائیں گے تو اس میں بھی 10 مرتبہ ان کلمات کو پڑھا جائے گا، تو 75 بار ان کلمات کو ہر رکعت میں یوں ہی پڑھا جائے گا، یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ، پھر سورہ فاتحہ اور سورت کو ملانے کے بعد 10 مرتبہ، پھر رکوع میں چلے جائیں گے، رکوع میں 10 مرتبہ، پھر رکوع سے جب اٹھ جائیں گے تو ربنا ولک الحمد کے بعد 10 مرتبہ، پھر سجدے میں 10 مرتبہ، دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں بھی 10 مرتبہ ان کلمات کو پڑھا جائے گا۔ سبحان اللہ
والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 رکعت نماز ہوگی تو 75 بار ہر رکعت میں پڑھیں گے تو 4 رکعات میں 300 مرتبہ ہو جائے گا۔ دوسری رکعت میں جو بیٹھتے ہیں التحیات میں، تو التحیات مکمل پڑھیں گے، درود پاک پڑھیں گے، اور اس کے بعد رب اجعلنی بھی یا کوئی بھی دعا پڑھی جائے گی۔ پھر اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے ثنا سے آغاز کیا جائے گا، یعنی جو نفل پڑھنے کا طریقہ کار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔